السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فیاض صاحب کے یہاں پہلے بیٹی کی پیدائش اور اسی دن اس کی وفات کے بعد یکے بعد دیگرے 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں، پر مجال ہے کہ ایک بھی شکن آئی ہو ماتھے پر۔ ہر بیٹی کو خوشی خوشی اللہ کی رضا جان کر بصر و چشم قبول کیا اور ہر بیٹی کی پیدائش پر بیگم کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ بیٹیوں کے دادی جان کا رویہ بھی بالکل ایسا ہی ہوتا تھا، بلکہ جو بچی تھوڑی سی سمجھدار ہوتی وہ دادی جان کے کمرے میں منتقل ہو جاتی اور دادی جان کی مزے مزے کی کہانیاں سنتی، مگر زمانے کی زبان کو کہاں چین تھا۔ دوست یار رشتہ دار سب بچوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھ کر چیمے گویاں کرتے، ایک دو پوری 7، فیاض صاحب تو گئے کام سے۔ دوست اکثر کہا کرتے تھے، فیاض بھائی 7 بیٹیاں ہیں، کیسے سنبھالو گے، کیسے بیاؤ گے، تم تو غربت میں اسے کندھے کا بوجھ بڑھا لیا، اب تمہارا کیا بنے گا۔ فیاض صاحب کا ایک ہی جواب ہوتا، جسے اللہ نے نوازی ہیں وہی اس کا بندوبست کرے گا۔ اور پھر پہلے بیٹی کے بالغ ہوتے ہی رشتے آنا شروع ہو گئے، اور اللہ کی شان کے رشتے بھی ایسے کہ جو بیٹیوں کے طالب تھے۔ جہیز کے نہیں ایک رشتہ طے پا گیا، سال بعد شادی طے پا گئی۔ کچھ دن پہلے لڑکی کے چھوٹے بھائی کے لیے دوسری بیٹی کا بھی رشتہ مانگ لیا گیا۔ یوں ایک ساتھ 2 بیٹیاں بنا جہیز کے اپنے گھروں کی ہو گئیں، اور پھر یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں دیکھتے ہی دیکھتے اپنے گھروں کی ہو گئیں۔ وہی دوست یار رشتہ دار دانتوں میں انگلیاں دابے دیکھتے رہ گئے، جن کی بیٹیاں اپنی ابھی تک گھروں کی دہلیز پر اپنے رشتوں کے انتظار میں بالوں میں چاندی لگالے ہوئی تھیں۔ چند بیٹیوں کی شادی کے بعد فیاض صاحب جگر کے سلسلہ میں مبتلا ہو گئے اور چھوٹی بیٹی کے فکر مند رہنے لگے، مگر اللہ نے اس کا بھی بندوبست ہی کر دیا، اور بیماری کی حالت میں اللہ کے فضل سے بھی اسے اپنے رخصت کیا۔ تمام بیٹیاں اللہ کے کرم سے بنا جہیز کے اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں۔ ایک دن فیاض صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اللہ سے تمہاری سفارش کروں گا کہ تم اچھی بیوی اور اچھی ماں رہی تو میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ بیگم نسرین ہنسنے لگی، تمہیں کیسے پتا کہ تم بھی جنت میں جاؤ گے؟ فیاض صاحب مسکرا کے بولے، میں نے اللہ کی دی ہوئی 7 بیٹیوں کو اپنے گھروں کا کر دیا تو اللہ کیا مجھ سے راضی نہ ہوگا؟ وہ صرف ضرور مجھے جنت میں جگہ دے گا۔ اور آخری بیٹی کی شادی کے چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جبکہ ان کی میت ہاسپٹل میں لائی جا رہی تھی تو اچانک آسمان سے پانی کے قطرے گرنے لگے، جبکہ آسمان پر پانی ایک کا ٹکڑا نہیں تھا، اور قبر میت کے حوالے کرنے تک جسم گرم اور نرم تھا، اکڑا نہیں تھا۔ سبحان اللہ! خدا را بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا چھوڑ دیں۔ بیٹیاں بوجھ صرف ان کے لیے بنتی ہیں جو انہیں